السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر اصلاح سماج پروگرام چل رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان جھوٹ بولنے سے بچو۔ میرے اسلامی بھائیوں، جھوٹ ایک ایسا سنگین جرم ہے جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ آج معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، ہر ایک کی زبان سے الا ماشاء اللہ جھوٹ سنا جا رہا ہے، اور یہ جھوٹ اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ جس کا سد باب مشکل نظر آتا ہے۔ جھوٹ جب آدمی خود بولتا ہے تو اچھا لگتا ہے، جب دوسرا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے، چڑ آتی ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹ جسے ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، لیکن خود کا بولا ہوا جھوٹ جسے آدمی پسند کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جھوٹ بولنے پر وعیدیں بھی عطا فرمائی، جھوٹ سے بچنے کی تلقین بھی کی، اور جھوٹ کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کہو تو صاف ستھری سیدھی سچی بات کہو۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سچ بولنے پر ابھارا ہے اور جھوٹ سے روکا ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، کہ کیسی بات آ جائے صاف بات کرو، سیدھی بات کرو، ستھری بات کرو، سچ بولو۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جھوٹوں پر لعنت قرار دی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کو منافق کہا ہے۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں ترمذی شریف کی روایت: آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جن میں سے ایک جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر 4 کے الفاظ ہیں، وہاں بھی کہا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، گویا اس کے اندر کوئی ایک بھی صفت پائی جاتی ہے تو منافق ہے۔
تو جھوٹ بولنا یہ منافق کا سیوا ہے، منافق کی عادت ہے، منافق کا کام ہے۔ اہل ایمان کو تو اللہ رب العالمین نے سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اور جھوٹ انسان کی رہنمائی کرتا ہے گناہوں کی طرف، فإن الفجور یہدی الی النار، اور فجور کام، برائے کام، گناہ کے کام انسان کی رہنمائی کرتے ہیں جہنم کی طرف۔ جب آدمی لگاتار جھوٹ بولتے رہتا ہے، جب جھوٹ اس کا سیوا بن جاتا ہے، جب وہ جھوٹی بات ہمیشہ کرتے رہتا ہے، تو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ گویا معلوم ہوا کہ جھوٹ اتنا بھیانک جرم ہے کہ جھوٹ بولنے والا جہنم کے راستے پہ جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ یہ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ ایک حدیث بہت جامع روایت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ هل انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتلائیے۔ کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت راوی حدیث نے بیان فرمائی۔ راوی حدیث کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے سکون سے آرام فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، باتیں بتلا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹیک چھوڑ کر کے بالکل تندرستی کے ساتھ بیٹھ گئے، چوکو چابند ہو گئے، اور بالکل تیار ہو کر کے جب کوئی بہت اہم بات کہنی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے، پھر اہم بات کہتے تھے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الکلمات کہے، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹے بات کرنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، خبردار جھوٹ مت بولو، خبردار جھوٹی گواہی مت دو۔ راوی حدیث کہتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 مرتبہ کہا، یعنی 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا دعوت ملتی ہے، کیا نصیحت ملتی ہے کہ جھوٹ اتنا بھیانک جرم ہے کہ شریعت سے پسند نہیں کرتی ہے۔ جو لوگ جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جھوٹ کو کسی بھی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک سچ کو اگلوانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یعنی جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو سچ کرنے میں اس کو کئی طرح کی جھوٹ ملانے پڑتے ہیں، لیکن آخر کار بندہ پکڑانے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کتنی چالاکی سے بول رہے، کتنی ہی شاطر گری سے بول رہے، انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کی شکل بتلا دیتی ہے، اس کے اعضاء جوارح بتلا دیتے ہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جھوٹا آدمی شریعت نے تو اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا، جھوٹا آدمی شریعت اسلامیہ نے جسے منافق قرار دیا، جھوٹا آدمی جسے شریعت اسلامیہ نے ملعون قرار دیا۔ لیکن اسلام کے علاوہ اس دنیا کے اندر بھی جھوٹے آدمی کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جھوٹے آدمی کو کوئی وقار نہیں دیا جاتا ہے، جھوٹے آدمی کو اس دنیا کے اندر کسی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ احادیث کے معاملے میں جن جن راویوں نے جھوٹ بولا ہے ان کی روایت کو العدم قرار دیا جاتا ہے، یا پھر عام مجلسوں کے اندر بھی جھوٹ بولنے والے انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں جھوٹ نہ بول کر کے عام مجالس میں جھوٹ بولنے والے ایسے راویوں کی روایتوں کو محدثین نے قبول نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ ہنسانے کے لیے بولنا بھی جرم ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مذاق مستی میں جھوٹ بولتا ہے۔ مختلف روایتوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ مذاق مستی میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، آدمی اپنے بچوں کو بسلانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج کل مائیں کیا کرتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹے دلاسے دلاتی ہے، باپ جھوٹے دلاسے دلاتا ہے، جائز نہیں ہے۔ شرعی طور پر آپ اپنے بیٹوں کو جھوٹ بول کر کے آپ انہیں بہلا پھسلا نہیں سکتے ہیں، بلکہ سچ بولے۔ اگر آپ کبھی ایسا کرتے ہیں، بچہ رو رہا ہے، بیٹا میں تو یہ دے رہا ہوں آجا لے لے، لیکن اس کے ہاتھ میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ دھوکہ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ سچائی کی تعلیم دیا جائے، سچ کی تلقین کیا جائے، خود بھی سچ بولے، اپنے بچوں کو سچ سکھلائے، اور اس معاشرے کے اندر جھوٹ جیسی بری لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک واقعہ منقول ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، وہ واقعہ ہمیں بہت سمجھنے کے قابل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک لمبے سفر پہ جاتے ہیں کسی ایک شخص پہ پاس حدیث لینے کے لیے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے کپڑے کو ایسا اٹھا کر کے گھوڑے کو بلا رہا ہے، آجا آجا، جبکہ اس کے کپڑے کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اتنا دیکھا اور یہ دیکھنے کے بعد واپس ہو گئے۔ وجہ یہ تھی، کہا یہ بندہ اپنے گھوڑے کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ حدیث کے اندر جھوٹ نہ بولے اس کا کیا امکان ہے؟ تو دیکھیے صحابہ کرام، دیکھیے محدثین نے کتنا اہتمام کیا کہ جھوٹے آدمی پر بالکل اعتبار نہیں کرتے تھے، اور آج بھی جھوٹوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر آج جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، چاہے عام ہو یا خاص، ہر ایک کی زبان سے جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، اور جھوٹ اتنی گناؤنی چیز ہے، لیکن آج بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ کے اندر جتنی مٹھاس بولنے والے کو معلوم ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی جھوٹ بول کر کے دوسرے کو برگلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے چرب زبانی سے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، جبکہ شرعی اعتبار سے بھی غلط کیا، دنیاوی اعتبار سے بھی غلط کیا، معاشرے کے اندر اس کی کوئی ویلیو اور اس کی کوئی بھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تو جھوٹ سے ہمارے معاشرے کو پاک کرنا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا اور جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ جھوٹ یہ انسان کی اس دنیا کے اندر وقتی طور پر تو اس کو بچا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کبھی بھی بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے آپ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہ جھوٹ یہ بڑے بڑے کبائر گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد اور والدین کی نافرمانی کے بعد اسے شمار کیا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ تیار ہو گئے اور آپ نے بالکل چالاکی کے ساتھ آ کر کے اس جھوٹ کے تعلق سے ایسی باتیں بتلائی کہ صحابہ کرام نے آپ کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ دیکھیے آدمی کبھی کوئی ڈر کے مارے جھوٹ بولتا ہے، تو ایک نصیحت کے طور پر والدین سے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک تعلیم یہ دیں سچ کی۔ دوسری چیز کہ ان کو آپ جھوٹ پر مجبور نہ کریں۔ کس طرح سے؟ جب آپ کو کبھی کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بچہ میرے بتانے پر جھوٹ بولے گا، تو آپ اس پر بیجا سختی کر کے جھوٹ پر عادی مت بنائیے۔ آپ کو پتا ہو تو آپ اس کو نصیحت کر کے سمجھا کر چھوڑ دیجئے۔ بچے نے غلطی اگر کی ہے تو آپ سمجھا سکتے ہیں، اس سے اکھلوانے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ کو پتا ہے بچہ جھوٹ بولے گا، یا اس کو تعلیم دیجئے بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اس سے غلطی ہو جائے گی میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو بچہ انشاءاللہ سچ بولے گا اور سچائی پیش کرے۔ جھوٹ ڈر کے ہمارے بچے بول جاتے ہیں، یہ ہم ان کے غلط تعلیم دیتے ہیں۔ اور 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر شیخ اسلام نے جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ ایک جہاد کا، جنگ کا میدان، جنگ کے میدان میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، بس صرف جنگ کے میدان تک، صرف کفار کو اور دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے۔ دوسرا، 2 بھائی لڑ چکے ہیں، ان میں سخت قسم کی لڑائی چل رہی ہے، تو وہاں جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ان دونوں کو ملانے کے لیے، 2 مسلمان لڑے ہوئے ہیں یا دو خاندان لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی، اگرچہ وہ اس کی تعریف کرے نہ کرے کہ فلاں آدمی تمہاری اتنی تعریف کر رہا تم برائی کر رہے تھے، اس کی جا کے اس کے پاس کہا جائے کہ وہ بندہ تمہاری اتنی تعریف کر رہا تم اس کی برائی کیے جا رہے ہو، تو اس طرح سہارا لینے کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا مقام، بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے کو شریعت اسلام نے جائز قرار دیا ہے، وقتی طور پر اور
بقدر ضرورت، ایسا نہیں کہ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے بقدر ضرورت۔ وہ اس لیے کہ عورتوں کا ایک نیچر ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ان کی سوچ الٹی چلتی ہے، یا پھر عورتوں کا جو نیچر ہوتا ہے فطرتی طور پر، تو عورتوں کا ہمیشہ سوچ الٹی چلتی ہے، اور شک کرنے کا جو مادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ انتہائی زیادہ پایا جاتا ہے، اور بدگمانی اور بدزنی عورتوں میں جتنی پائی جاتی ہے اس دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنی نہیں پائی جاتی۔ تو اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو بیوی کے سامنے آدمی جھوٹ کی نوبت آ جائے تو بول سکتا ہے۔ یہ 3 مقام ایسے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا رہے اور ہر طرح کی بات ہے جھوٹ، یعنی ان کے معاملات خراب نہ ہو جائے اور معاملات بنے رہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ بیوی کے سامنے اگر ضرورت پڑے، جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مقام ایسا نہیں جہاں جھوٹ جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ دینی مصلحت کہتے کس کو ہے؟ یعنی یا تو ہم ایسی جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں پر دین اسلام کے دشمن موجود ہے اور ہم سے غلط طور پر ہم گواہی لی جا رہی ہے، تو ایسی چیز مصلحتاً ہم اگر وہاں خاموش رہ جائے، یا پھر اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے تو اس روایت پر ہم استدلال کرتے ہوئے کہ جنگ کے میدان میں دشمن کو دھوکہ دینے والے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو یہاں بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے مصلحتاً اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو بولنا پڑے تو آدمی بول سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹ جیسی بری چیز سے محفوظ رکھے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔